آج کے سبق میں ہم کچھ سوالیہ جملے دیکھیں گے جو لفظ اینا یعنی کہاں سے بنائے گئے ہیں. اینا کہاں، اینا کہاں، اینا کہاں. اینا انتا، آپ کہاں ہیں. اینا انتا، آپ کہاں ہیں. اینا انتا، آپ کہاں ہیں. یہ جملہ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مذکر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثلاً ہم کسی مرد کے لیے، کسی لڑکے کے لیے کہہ رہے ہیں اینا انتا، آپ کہاں ہیں. اینا انتا، آپ کہاں ہیں. اگر ہم کسی لڑکی کے لیے یا کسی عورت کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے اینا انتی، انتا کی بجائے انتی. اینا انتی، آپ کہاں ہیں. اینا انتا، آپ کہاں ہیں. اینا انتی، آپ کہاں ہیں. اینا انتی ہم کسی خاتون کے لیے استعمال کریں گے، اینا انتی، آپ کہاں ہیں. اور اینا انتا یہ ہم کسی مرد کے لیے استعمال کریں گے، آپ کہاں ہیں. اب انتا انتی کے جگہ ہم کوئی نام بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً اینا روزی، روزی کہاں ہے. اینا روزی، روزی کہاں ہے. اینا نہال، نہال کہاں ہے. اینا روزی، روزی کہاں ہے. اس کی جگہ ہم کوئی دوسرا اسم بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً این القلم، قلم کہاں ہے. این القلم، قلم کہاں ہے. اب قلم عربی کا ہی لفظ ہے لیکن اس لیے استعمال کیا گیا ہے جیسے انگریزی میں ہم دا استعمال کرتے ہیں. این القلم، قلم کہاں ہے، یعنی ویئر از دا پین. این القلم، قلم کہاں ہے. این القلم، قلم کہاں ہے. کتاب، کتاب بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این انت الآن، ابھی آپ کہاں ہیں. این انت الآن، اب آپ کہاں ہیں. این انت الآن، اب آپ کہاں ہیں. این انت الآن، اب آپ کہاں ہیں. آئیے کچھ اور جملے دیکھتے ہیں. این المفتاح، چابی کہاں ہے. مفتاح یعنی چابی. این المفتاح، چابی کہاں ہے. این المفتاح، چابی کہاں ہے. این المفتاح، چابی کہاں ہے. این الطالب، طالب علم کہاں ہے. این الطالب، طالب علم کہاں ہے. این الطالب، طالب علم کہاں ہے. یہاں یہ دیکھیے جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. این الطلاب، طلباء کہاں ہیں. این الطلاب، طلباء کہاں ہیں. این الطلاب، طلباء کہاں ہیں. سیارہ یعنی کار. این السیارہ، کار کہاں ہے. این السیارہ، کار کہاں ہے. این السیارہ، کار کہاں ہے. اینا انتا یعنی آپ کہاں ہیں. من اینا انتا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. اس کا لفظی معنی تو ہوا آپ کہاں سے ہیں. لیکن اردو میں اس طرح بولتے نہیں ہیں. آپ کہاں سے ہیں ہم بولتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن عربی اور انگریزی میں اس طرح استعمال کر لیتے ہیں. مثلاً انگریزی میں کہتے ہیں ویئر آر یو فرام، یعنی من سے. تو آپ کہاں سے ہیں. انگریزی اور عربی میں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اردو میں تو ہم اسی طرح بولتے ہیں نا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں.
لیکن اگر ہم اس طرح بھی ترجمہ کر دیں گے آپ کہاں سے ہیں تو معنی تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. من این انت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. من این انت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں من ای بلد انت آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں. یعنی لفظی ترجمہ تو ہوا آپ کس شہر کے ہیں, کس شہر سے ہیں. سوری ملک من ایو بلد کس ملک سے. من ایو بلد کس ملک سے. من ایو بلد انت آپ کس ملک سے ہیں. یہ جملہ اس سبق میں آنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہاں ہم آئینہ کا استعمال سیکھ رہے تھے. خیر کوئی بات نہیں, آ گیا. من ایو بلد انت آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں. این المتحف میوزیم کہاں ہے. این المتحف میوزیم کہاں ہے. متحف یعنی میوزیم عجائب گھر. این المتحف میوزیم کہاں ہے. این المتحف میوزیم کہاں ہے. این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. این تسکن یہ ہم مذکر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی کسی لڑکے کے لیے, کسی مرد کے لیے. این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. اسے اگر مؤنث کے معنی میں استعمال کرنا ہو, یعنی کسی عورت کے لیے سے پوچھنا ہے یا کسی لڑکی سے پوچھنا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں این تسکنین آپ کہاں رہتی ہیں. این تسکنین آپ کہاں رہتی ہیں. این تسکنین آپ کہاں رہتی ہیں. این تعمل آپ کہاں کام کرتے ہیں. این تعمل آپ کہاں کام کرتے ہیں. این تعمل آپ کہاں کام کرتے ہیں. این تعملین آپ کہاں کام کرتی ہیں. این تعملین آپ کہاں کام کرتی ہیں. این تعملین آپ کہاں کام کرتی ہیں. این تتناول الفطور آپ کب ناشتہ کرتے ہیں. کب تو نہیں, کہاں ہونا چاہیے تھا, غلطی سے کب ہو گیا. این تتناول الفطور آپ کہاں ناشتہ کرتے ہیں. این تتناول الفطور آپ کہاں ناشتہ کرتے ہیں. این تتناول الغداء آپ کہاں لنچ کرتے ہیں. یہاں بھی غلطی سے کب ہو گیا ہے, اسے کہاں ہونا چاہیے تھا. این تتناول الغداء آپ کہاں لنچ کرتے ہیں. این تتناول الغداء آپ کہاں لنچ کرتے ہیں. اسے درست کر لیجیے گا, یہ کب کی جگہ کہاں ہونا چاہیے. آپ کہاں لنچ کرتے ہیں. این تتناول الغداء آپ کہاں لنچ کرتے ہیں. غدا یعنی لنچ.